إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ معزز ناظرین، خلاصہ سیریز میں آج انشاءاللہ ہم آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 21 کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 21 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 سورۃ العنکبوت کا آخری حصہ یعنی تقریباً 3 رکوع، اس کے بعد سورۃ الروم مکمل، سورۃ اللقمان مکمل، سورۃ السجدہ پوری اور سورۃ الاحزاب ابتدائی حصہ۔ سورۃ العنکبوت کا جو عنوان تھا اسے پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو پارے کا آغاز اللہ رب العزت نے نماز سے کی ہے، ذکر سے کی ہے اور واضح کیا ہے کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور قرآن مجید پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں اللہ رب العزت نے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایسا نہیں کہ نبی نے خود لکھا ہے یا لکھوا لیا ہے یا شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مشرکین مکہ عذاب جلد مانگتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ عذاب کیوں نہیں لاتے؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ آپ سے وہ عذاب جلدی تو مانگتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا نا تو پھر ان پر عذاب آ جاتا، اور آئے گا ضرور، انہیں احساس تک نہیں ہوگا، شعور تک نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہجرت کر کے جاتے ہیں ان کے لیے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے رزق ہوگا، بہترین جگہ سہولیات ہوں گی، بہترین ماحول ہوگا، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت پر فراخی کرے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ جنات کے مالک ہوں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں ذکر کیا ہے دنیا کی بے ثباتی کو۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا حصہ سورۃ الروم۔ روم وجہ اس میں یہ ہے کہ اس وقت کی عیسائی حکومت جو 2 سپریم طاقتوں میں سے ایک تھی وہ تھی روم۔ تو جس طرح یہاں مسلمانوں میں مسلمان اور کفار کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان کشمکش تھی بعینی، اس وقت عالمی سطح پر عالمی طاقتوں میں بھی کشمکش تھی۔ اچھا، جو ایران تھا پہلی سپریم طاقت، وہ مشرک تھا یعنی آگ کا پجاری، آتش پرست، اور دوسری طرف جو روم تھے وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے۔ مسلمان طبعی طور پر اہل کتاب کے ساتھ تھے اور مشرک جو ہے نا وہ ایرانیوں کے ساتھ تھے۔ ایران نے کہیں حملہ کیا، ان کا خزانہ خالی ہو گیا رومیوں کا، خیر وہ پستے چلے گئے، پسپا ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ دارالحکومت تک محدود ہو گئے۔ تو یہاں مشرکین مکہ بغلیں بجا رہے تھے کہ دیکھو جی، آج ایران نے جو ہمارے مشرک بھائی ہیں وہ مطلب ہے کہ پیچھے ہٹا دیا روم کو، تو ایک وقت آئے گا ہم بھی اسی طرح مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ جبکہ مسلمان یہاں دل ہی دل میں مغموم ہو رہے تھے روم کی صورتحال کو دیکھ کر۔ انہی لمحات میں سورہ روم نازل ہوئی، اور کیا ہی خوبصورت بات کی اللہ رب العزت نے کہ 3 سے لے کر 9 سالوں کے قلیل عرصے میں ایک وقت آئے گا کہ روم دوبارہ ایرانیوں پہ غالب ہوں گے، اور جیسے روم غالب ہوں گے ایرانیوں پہ، بعین ہی مسلمان بھی مشرکین مکہ پہ غالب ہوں گے۔ اور پھر جب ہجرت کی مسلمانوں نے، ایک طرح کا سکون آ گیا، یہ سمجھے کہ ایک قسم کا مقدمہ تھا، یہ بھی فتح تھی مسلمانوں کی مشرکین مکہ کے خلاف، اور دوسری طرف روم کی تیاریاں تھیں۔ روم نے زبردست حملہ کیے، پیر اکھاڑ دیے، اور ان کا جو ہے نا کوئی یعنی مذہبی لحاظ سے مقدس شہر اسے تباہ کر دیا، اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہاں مسلمانوں نے 2 ہجری کے اندر بدر کے اندر مشرکین مکہ کی کمر توڑ دی، ناک کو چنے چبوا دیا۔ یہ ہے جی اس صورت کا پس منظر جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اور اس صورت کے حوالے سے ایک خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے مشرکین مکہ میں سے ایک یعنی امیہ بن خلف، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر انتہائی زیادہ زیادتی اور مظالم کے پہاڑ ڈھایا کرتا تھا، اس سے شرط لگا رہی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ یہ سچ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگا لی 3 سالوں کے اندر اگر
روم غالب نہ آیا تو میں تجھے 10 اونٹ دوں گا، اگر روم غالب آ گیا تو تو مجھے جو ہے نا 10 اونٹ دے گا۔ یہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آ کے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضع کا لفظ 3 سے 9 کے درمیان بولا جاتا ہے، آپ گنتی بڑھا لیں، سال بڑھا لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ 10 کی بجائے 100 اونٹ کر لیں، کہ اگر بات سچی نکلی تو 100 اونٹ یہ دے گا، اگر بات سچی نہ نکلی 100 اونٹ میں دوں گا۔ خیر جب یہ بات پوری ہو گئی اور ہو بہو اسی طرح ہوا، تو امیہ دنیا میں نہیں تھا، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسے جنگ بدر کے دوران قتل کر دیا تھا۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خاندان والوں سے شرط کے اونٹ لیے، وصول کیے۔ یہ واقعہ سنا کر سرداران قریش کو اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے کہ وہ باز آ جائیں، صورتحال دیکھ چکے ہیں، موجودہ صورتحال بھی اور ماضی کی صورتحال بھی، پچھلی اقوام کو جو ان کے عرب تھے ان کی صورتحال کو، تو وہ جب یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے کہ اللہ رب العزت کفار کو پہلے مہلت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پکڑ لیتے ہیں، اور قیامت والے دن ان کی حالت بھی بری ہوگی۔ مومنین جو ہے وہ یعنی سدا عیش و عشرت میں رہیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے نا وہ باغات میں ہوں گے، جبکہ جو ہے وہ کفار وہ عذاب میں شریک کیے جائیں گے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت اور یوم آخرت کے عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ ایک دلیل اللہ رب العزت نے یہ دی ہے کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور محبت اور رحمت رکھ دی۔ یاد رکھیں میاں بیوی یہ ایسا تعلق ہے کہ ماضی میں بس اوقات خاندان بھی ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے، اللہ رب العزت کی رحمت اور مودت اور نشانی ہے کہ یہ دونوں محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور 2 خاندانوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ہماری زبانیں دیکھ لیں وہ بھی مختلف ہیں، بولیاں مختلف ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات کو سوتے ہو اور دن کو اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرتے ہو، کماتے ہو۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا تمہیں بجلی دکھاتا ہے، کڑک دکھاتا ہے، تاکہ تم ڈرو بھی اور ساتھ ساتھ امید بھی ہو کہ اللہ رب العزت بارش اتارے گا۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان و زمین جو ہے نا وہ قائم ہے، اور پھر اس کے حکم سے سب کچھ ڈھہ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے چوتھے رکوع کے اندر غلام کی مثال دی اور توحید سمجھائی کہ جس طرح تم نہیں چاہتے کہ جو ہے تمہارا غلام تمہارے برابر کھڑا ہو جائے اور تمہارے مال میں برابر کا شریک ہو، تو اللہ کے برابر ان اپنے معبودوں کو کیوں لا کر کھڑے کر دیتے ہو۔ ساتھ اسی رکوع میں اللہ نے وضاحت کی کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے مال کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات کہی تھی کہ ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ فرضی ہو یا نفلی ہو، زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، یہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا۔ بظاہر انسان کو کم لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں اور آئندہ آنے والے وقت میں اللہ رب العزت مال زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں یہ بات واضح کی کہ زمین میں جو فساد مچا ہوا ہے یہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، بحر و بر میں، خشکی میں، تری میں، ہر طرف۔ اور اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، اکثر گناہ تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے اور درگزر کرتا ہے اور پھر بھی رزق دیتا ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی وضاحت کی کہ رسولوں کی حقیقت واضح ہونے کے بعد بھی جو شخص جرم کرتا ہے اسے دنیا میں بھی سزا اللہ رب العزت دے دیتے ہیں، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو بات کو دھیان سے سنتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مردے جو ہے نا وہ کہاں سن سکتے ہیں؟ اب ہمارے بعض بھائی مصر ہیں جی مردے سنتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے نا کہ ایک انسان پہلے تو نہیں سنتا تھا، جب منو مٹی تلے چلا گیا، ٹھیک ہے، غسل بھی اسے خود دیا گیا اور جو غسل نہیں کر سکا خود، جب اپنی نماز جنازہ خود ادا نہیں کر سکا، جب منو مٹی تلے چلا گیا سننے لگ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تیسرا حصہ ہے جی سورہ لقمان کا۔ جی حکیم لقمان ایک عرب دانا اور سمجھدار شخصیت کے حوالے سے مشہور تھے عربوں کے اندر، اور عرب ان کا بڑا اہتمام کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا اور ان کی نصیحتیں بیان کی۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن کے مقابلے میں گانے اور موسیقی کو ترجیح دینے والوں کے لیے عذاب اور سزا کا ذکر کیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ موجودہ سوشل میڈیا کے دور میں اور گمراہی کے دور میں، پرفتن دور میں، موسیقی کو روح کی غذا سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کیا اور قسم کھا کے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ غنا، اور 3 دفعہ کہا غنا یعنی گانا، غنا موسیقی۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جو ہے نا ہمارے اندر موسیقی کے حوالے سے جو ماضی میں شدت تھی، حرمت کی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے، محدود ہوتی جا رہی ہے،
اور لوگ محظوظ ہو رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ کوئی بھی ویڈیو اس موسیقی کے بغیر جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں اللہ رب العزت لہو الحدیث کا ہے. لہو الحدیث کا مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، ہر وہ چیز اللہ کے ذکر سے جو آپ کو غافل کر دے. اس میں ڈائجسٹ، فلمیں، گندا لٹریچر، اور اس کے اندر جناب علی وہ کھیلیں جن کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، اور کھیل رہے ہیں جناب علی، پھر نماز سے غافل ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور اس طرح کی جتنی باتیں ہیں جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت اور دانائی کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ ان کو اللہ رب العزت نے حکمت عطا کی، اور یہ کہا کہ اب اس حکمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ذکر کی، مختصر ان کا ذکر کرتا جاتا ہوں میں 5 یا 6 کے قریب. نمبر 1، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے باز رہو. نمبر 2، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو کہ اللہ کے بعد اور نبی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ محسن انسان کے لیے اس کے والدین ہوتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ اللہ کی جناب میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا. اور اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی. اور اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت یہ کی کہ بیٹا نماز نہیں چھوڑنی، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور آنے والے مصائب پر، تکلیفوں پر صبر کرنا ہے. لازم بات ہے جب نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا تو مصائب کا سامنا تو کرنا پڑے گا. اور 5ویں چیز بد اخلاقی سے پرہیز، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور منہ نہیں بسورنا اور نہ ہی تکبر کرنا ہے. مکہ والوں کے دلائل کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ بھی ان کے بعد دلیل ولیل تو کوئی ہوتی نہیں ہے، باپ دادے کا دین کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے باپ دادے کا دین ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. انسانوں کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخری رکوع میں نصیحت کی کہ وہ ڈر جائیں اس دن سے جس دن والد اپنے بیٹے کے اور بیٹا اپنے والد کے کسی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا کسی دھوکے میں نہ رہنا. چوتھا حصہ ہے جی سورۃ السجدہ. آغاز ہے جی اس کا اللہ کی قدرتوں اور اس کی نعمتوں کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، عرش پر مستوی ہوا اللہ تعالیٰ. پھر آسمان سے زمین کی طرف اللہ رب العزت اپنے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور پھر یہ سارے معاملات اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں، خبریں جاتی ہیں اس تک. اور جس نے انسان کو بڑا خوبصورت کر کے بنایا، بلکہ مٹی کے ایک حقیر سے خلاصے سے پیدا کیا، اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی، پھر جو ہے نا اسے سماعت، بصارت اور دل عطا کیا، اسی لیے کہ تاکہ شکر ادا کرے، لیکن تم جو ہے نا وہ شکر کم ہی ادا کرتے ہو. اس طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر مشرکین اور مومنین کا تقابل کیا کہ کیا ایک وہ شخص جو مومن ہے اور ایک وہ شخص جو کافر ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، جبکہ کافر جو ہے نا بغاوت کرتا ہے، تو دونوں کے انجام بھی مختلف ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پیپر میں کچھ لکھ کر ہی نہ آئے، اور دوسرا محنت کر کے تیاری کر کے سب کچھ لکھ کر آئے، اور دونوں کو برابر سمجھ لیا جائے؟ اس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو افنجعل المسلمین کالمجرمین، جو مسلمان ہے فرما بردار ہے، اور جو غیر فرما بردار ہے نافرمان ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا کہ گناہوں کی سزا صرف آخرت میں نہیں ملتی بلکہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے. آخری حصہ جی سورۃ الاحزاب. پس منظر کچھ یوں ہے، حزب ان کی جمع احزاب. 5 ہجری میں سارے عرب نے مل کر جو ہے نا مسلمانوں پہ حملہ کیا. اب اتنا بڑا لشکر تھا، ان سے بچنا مشکل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سائڈ دیکھیں کہ 2 سائڈ تو پتھریلی ہیں، پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں سے داخل نہیں ہو سکتے. ایک سائڈ پہ گھنے باغات ہیں، اب ایک سائڈ رہ گئی ہے، وہاں سے اتنا بڑا لشکر داخل ہو سکتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ایک بڑی سی خندق کھودی گئی، ایک نہر نما، حتیٰ کہ گھوڑا بھی جو ہے نا اسے عبور نہ کر سکے. مسلمانوں نے یہ کیا، اور جب وہ آئے نا احزاب والے، انہوں نے دیکھا وہ دانت پیس کے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ جی اب تو باہر سے تو مشکل ہے، تو اندر سے جو ہے نا وہ فتنہ پیدا کریں. اور اندر موجود یہود تھے، یہود تک کس طرح پیغام پہنچایا اور کہا کہ مسلمان تو ختم ہو جائیں گے، اب ہمارا ساتھ دیں. یہود تو پہلے بھی دانت پیستے تھے مسلمانوں کے خلاف اور دشمن تھے. انہوں نے کیا کہ جی اندر سے شورش کیا. لیکن اللہ رب العزت کا کرنا دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ان کے احزاب، ان گروہوں کی آمد کی جو خبر مل گئی تھی بعینی، اسی طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایک شخص کے دل میں ہم نے جو ہے نا ان میں سے جو ان کا سردار ہے ہم نے اسلام ڈال دیا، اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے پھوٹ ڈال دی یہود اور مشرکین کے درمیان، اور یہ ان کی پلاننگ فیل ہو گئی. یہاں منافقوں کا جو کردار ہے اس کو بھی واضح کیا گیا ہے. لازم باتیں مدینہ کے اندر منافق تھے اور بڑے زور و شور سے تھے، تو وہ مسلمانوں کو حوصلہ پست کرتے تھے. پہلے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جان حلق کو آئی ہوئی تھی اتنا بڑا لشکر دیکھ کر، اور قرآن نے اس کی جو ہے نا وہ تصویر کشی کی ہے اسی صورت کے اندر. تو یہ حوصلے پست کرتے رہتے تھے، کہتے تھے کہ جی اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے تو جھوٹا وعدہ کیے، دھوکے کا وعدہ کیے،
اور پھر بہانے بناتے کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، ہمیں جانے دیں آپ۔ اور قرآن کہتا ہے اگر سائڈ سے کوئی حملہ کرے کوئی بھی دشمن، یہ جو ہے نا پورا ساتھ دیں ان کا، اور تمہارے خلاف جو ہے نا وہ ان کی مدد کریں۔ اور سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے چند عناوین کے تحت مومنوں کا کردار واضح کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سچی شہادت کا سوال کرتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت شہادت مانگتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے یعنی یہود نے اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، حالانکہ میثاق مدینہ طے ہوا تھا کہ باہر والا کوئی حملہ کرے گا تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، سب مل کر جو ہے وہ حملہ کریں گے، لیکن بالکل اس کی مخالفت کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آ کے ہتھیار اتارنے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آ گئے، کہنے لگے کہ جی کسی نبی کے لائق نہیں، جب تک جنگ مکمل نہ ہو وہ ہتھیار اتار دیں، اب چلیں بنو قریظہ کی طرف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بنو قریظہ کی طرف گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے مخالفت کی، لہذا تمہاری سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، ہمارے متعلق جو بھی فیصلہ ہو، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کر دیں، ہمارے جو زمانہ جاہلیت میں حلیف رہے ہمیں وہ منظور ہے۔ انہیں توقع تھی کہ جی یہ کوئی گنجائش نکالیں گے، لیکن انہوں نے آتے ہی یہ فیصلہ کیا کہ جی ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے، بالغ لوگوں کو، بچوں کو قید کر لیا جائے، عورتوں کو قید کر لیا جائے، اور ان کے اموال اور جائیداد ضبط کر لی جائے، اور یوں اللہ رب العزت نے مدینہ کو یہود سے پاک کر دیا۔ معزز ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرت کے اہم اصولوں کا صرف مطلب ایک آغاز کیا ہے، جو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ اور اس سے پہلے جو شروع کے اندر ہم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے سورۃ الروم کے آغاز میں، شرط والا واقعہ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرط لگانا جائز ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ شرط کی حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ جن میں صحابہ سے اس طرح کے اعمال ہوئے ہیں جبکہ ابھی ان چیزوں کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔